كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: ينزه تعالى نفسه أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی ذات کی پاکیزگی کا ذکر تاکہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اولاد سے بھی پاک ہے، شریک سے بھی پاک ہے. نہ اس کے ملک میں کسی کی شراکت ہے، نہ اس کے تصرف میں کسی کا دخل ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک. وحدہ لا شریک لہ. ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ای لو قدر تعدد الآلہہ. اگر اور بھی الہ ہوتے فانفرد كل منهم بما خلق، ہر الہ ہر خدا اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا. فما كان ينتظم الوجود، پھر یہ نظام عالم قائم نہ رہتا. والمشاهد ان الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي. حالانکہ مشاہدہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ نظام جو ہے وہ بالکل اپنے اصولوں پہ قائم ہے، چاہے وہ عالم علوی کا نظام ہو یا عالم سفلی کا. مرتبط بعضہ ببعض فی غایت الکمال، اور انتہائی کمال سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا: ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی عیب نہیں، کوئی فرق نہیں. ہر چیز جو ہے اپنے اپنے مقام پہ انتہائی موزون ہے. ثم لما كان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض. یعنی اگر کئی الہ ہوتے، کئی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے. تو اصولی بات ہے جو کمزور ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا، تو پھر بھی تو ایک ہونا ضروری ہے. والمتکلمون ذکروا هذا المعنى وعبروا عنه بدلیل التمانع، کہ دو خداؤں کا ہونا جو ہے وہ تمانع ہے. وهو انه لو فرض صانعان فصاعدا فاراد واحد تحریک جسم والآخر اراد سکونه. اگر ہم دو خدا مان لیں یا زیادہ خدا مان لیں نعوذ باللہ، تو ایک چاہے گا کہ یہ ساکن ہو، دوسرا کہے گا متحرک ہو، ایک کہے گا دن ہو، دوسرا کہے گا رات ہو، تو نظام عالم تو درہم برہم ہو جائے گا. فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين. اگر وہ دو خدا ہوں اور دونوں کی مراد حاصل نہ ہو سکے، دونوں عاجز ہو گئے. تو جب عاجز ہو گئے وہ خدا نہیں ہو سکتے. فالواجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. اور یہ بات جو ہے کہ جب دو ہوں گے تو لازم تضاد ہوگا، اور تضاد کبھی جمع نہیں ہو سکتا. وما جاء هذا المحال الا من فرض التعدد. تو یہ ساری خرابی کب آئے گی؟ جب ہم ایک کے بجائے کئی خدا مانیں گے. فيكون محالا فإما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر. اچھا اگر دو خداؤں کی تمنا ایک کی حاصل ہو گئی، ایک کی نہ ہوئی، تو ایک غالب ہو گیا، ایک مغلوب ہو گیا. تو مغلوب تو کبھی خدا نہیں ہوتا. كان الغالب هو الواجب والآخر والمغلوب ممكنا لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا. کیونکہ جو واجب الوجود ہو، جو خدا ہو، جو الہ ہو، وہ کبھی مغلوب کبھی مقہور نہیں ہو سکتا. ولہذا قال تعالی وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. تو پھر وہ تو ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. سبحان اللہ عما یصفون. اما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد والشريك علوا كبيرا.
اللہ کی ذات پاک ہے جو یہ ظالم، یہ کافر، یہ مشرک، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں، کبھی دوسرا خدا بناتے ہیں، کبھی خدا کا بیٹا بناتے ہیں، کبھی خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ اللہ کی ذات بلند و برتر و پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ عالم الغیب والشہادۃ ای یعلم ما یغیب المخلوقات ما یشاہدونہ۔ عالم الغیب والشہادۃ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ علم ہو اور غیب کی طرف مضاف ہو، یعنی علم مضاف غیب مضاف الیہ، یعنی علم غیب ما سوا اللہ کے قرآن میں حدیث میں کسی جگہ کسی غیر کے لیے اس کا اطلاق بھی نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیشہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات، اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف نسبت علم غیب کرنا جو ہے یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے نصوص قطعیہ میں فرما دیا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ خزانہ غیب کی کنجیاں بھی اسی کے ہاتھ ہیں، لا يعلمها الا هو اس کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا، میرے مدنی اعلان فرما دے قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اسی لیے ملائکہ سے جب اللہ نے فرمایا تھا، سوال فرمایا تھا ملائکہ سے کہ تم بتاؤ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ملائکہ نے بھی یہی جواب دیا، ہمیں علم نہیں مگر وہ جو آپ نے دیا ہے، اس کے علاوہ ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ اسی طرح قیامت میں جب سارے نبی اکٹھے ہوں گے، سب پیغمبر، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت میں کسی کو شریک کرنا جو ہے وہ کفر اور شرک کے درجے میں ہے۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، یعنی اسلام سے انسان نکل جاتا ہے، ایمان سے انسان نکل جاتا ہے۔ ہاں یاد رکھیں کہ یہ بدل تعویلیں کرتے ہیں اور کئی بہانے بناتے ہیں۔ بعض تو مولویوں نے یہ بھی کہہ دیا نا جی کہ خدا تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مولوی ہے نا جی۔ اچھا یہ جو علم غیب پہ شرارت ہے نا، یہ ساری اصل شیعہ نہیں، ابتدا انہوں نے کی ہے، اور ہمارے سنی بھی انتظار میں کھڑے تھے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ پھر ان کے، حالانکہ یہ ان کا اصل عقیدہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام جو ہیں یعلمون الغیب، تمام ائمہ معصومین جو ہیں وہ علم ما کان و ما یکون کے حامل ہیں، اور ان کے آگے کوئی نطفہ لا یستقر فی رحم الا وهم یعلمون کہ کوئی نطفہ قرار نہیں پکڑتا مگر ہمارے اماموں کو پتا ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ ہمارے حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ یار ان کے تو 12 ہیں نا، انہوں نے کہا ہمارے سارے پیروں کو پتا ہے، کرو مقابلہ، تمہارے تو صرف 12 اماموں کو پتا ہے نا، ہمارے ہر پیر کو پتا ہے، سادے پیر جانی جان سب کچھ پتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اذا استقر النطفة فی فرج المرأة یعلمون کہ جب نطفہ عورت کے فرج میں ٹھہرتا ہے تو ولی اور پیر جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اچھا ان بدبختوں کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ نطفہ فرج میں نہیں ٹھہرتا، بدبختوں تو رحم میں ٹھہرتا ہے، اتنا حیا بھی نہیں آیا۔ کیا لکھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، تو دعا کی اور علاج کوئی نہیں۔
اب ہم اس مقام پہ ہیں جب ڈاکٹر سے کہتے ہیں نا جی کیا حال ہے، کہتے جی دعا کرو، منع ہوتا ہے کہ اب ہمارے بس میں تو کچھ ہے نہیں. ہاں اللہ چاہتے رہے کہ وہ فیصلے فرما دیں ہدایت کے، ورنہ حال بالکل بگڑ چکا ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے نا یاد رکھو. اچھا اب کہتے ہیں دوسرے کیا کہتے ہیں جی خدا عالم الغیب ہو نہیں سکتا. تو مولوی صاحب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا خدا کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تو عالم الغیب کیسے ہوا؟ عالم الغیب تو وہ ہو کہ اس کے آگے کوئی چیز غائب ہو پھر وہ جانتا ہو تو وہ عالم الغیب ہے، اور اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. انہوں نے کہا عالم الغیب تو ہوتے ہی نبی ہیں اور ولی ہیں، کہ ان پہ جو چیز چھپی ہوتی ہے اس کا ان کو علم ہو جاتا ہے تو وہ تو عالم الغیب ہو سکتے ہیں. خدا کیسے عالم الغیب ہو گیا؟ اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. تو اب اندازہ کریں بھی تمہاری جھوٹی تعویلوں کو مانیں یا اللہ کے قرآن کا فیصلہ مانیں. ایک سوچنے کی بات ہے نا. ایک بات ہے تمہارا عقل کہہ رہا ہے، ایک بات ہے خدا کہہ رہا ہے. اب دیکھیں اسی آیت میں خدا نے کیا فرمایا، عالم الغیب والشہادہ. اسی طرح سورۃ الحشر میں پڑھیں کیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اچھا اب دیکھو مفسر ابن کثیر نے کیا ترجمہ مسئلہ حل کر دیا. فرمایا عالم الغیب والشہادہ کا معنی کیا ہے؟ اے یعلم ما یغیب عن المخلوقات وما یشاہدونہ، یعنی اللہ کو اس کا بھی علم ہے جو مخلوق سے غائب ہو. عالم الغیب کا معنی جو تم سے غائب ہے، جو تم سے چھپا ہوا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو عالم الغیب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. معنی ما غاب عن الخلق، ما غاب عن المخلوقات، اس کو اللہ جانتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھو سب سے پہلی پوڑی جو توحید سے بھٹکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ یہی مسئلہ علم غیب ہے. دیکھو نا اب ایک آدمی نعرہ لگاتا ہے کہ یا علی مدد، ٹھیک ہے. اچھا کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، کوئی کہتا ہے یا معین الدین اجمیری مدد، کوئی کہتا ہے یا پیر فضل حق مدد. اب ٹھنڈے دل سے بغیر جھگڑے پڑے ہوئے، جھگڑوں میں نہ جائیں، شیعہ سنی مولوی فلاں مکی مدنی، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم پکار رہے ہیں تو جس کو پکار رہے ہیں اس نے ہماری یہ پکار اتنی دور سے سن لی ہے کہ ہزاروں میل دور وہ قبر میں ہے، ہم اس کو یہاں پکار رہے ہیں، اور پھر اس کو ہمارے حال کا، تکلیف کا، دکھ کا، سکھ کا علم حاصل ہو گیا ہے. اور اسی طرح اچھا اس کے بعد وہ ہماری اس نفع نقصان کے حالات کو بدلنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. تو اگر تو وہ نہیں سنتا نہیں جانتا تو کیوں پکارتے ہو؟ دیکھو نا اب یہاں بیٹھے ہو، کوئی آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے بیوی کو پکارے گا؟ اگر کوئی پکارے گا پاگل ہو گیا، بیوی تمہارے گھر میں تم تھوڑی رہی ہے، کس کو پکارے؟ تو اب ہم اگر ان پیروں کو، بزرگوں کو، ائمہ کو، اولیاء کو، مشائخ کو، جبریل کو، میکائیل کو، جنات کو پکاریں تو کیا عقیدہ ہے آخر؟ اگر وہ نہیں سنتے نہیں جانتے تو پکارنے کا فائدہ. اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہماری مدد کو بھی پہنچتے ہیں، ہماری مدد کو بھی پہنچتے ہیں، تو یہی عقیدت شرک ہے. کیونکہ ہر کسی کی پکار سننے والا کون ہے؟ ہر کسی کی مدد کرنے والا کون ہے؟ ہر کسی کے دکھ سکھ کو جاننے والا کون ہے؟ اگر یہی عقیدہ امام کے لیے، ولی کے لیے، پیر کے لیے، مرشد کے لیے، شیخ کے لیے، جبریل کے لیے، نبی کے لیے رکھا جائے، اسی سے بڑا شرک اور کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے.
ورنہ آدمی دیکھو نا آپ اچھا باقی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اصل میں اللہ کا علم جو ہے وہ ہے ذاتی. اگر کوئی آدمی کہے کہ پیر کا بھی ذاتی علم ہے تو یہ تو کافر ہے. لیکن پیروں کا بزرگوں کا ائمہ کا علم جو ہے یہ عطائی ہے ذاتی نہیں. یعنی علم غیب ذاتی کا مالک تو اللہ ہے لیکن ان کو اللہ نے علم عطا کر دیا ہے تو عطائی علم تو ان کے پاس بھی ہے. پہلے یہ تو بتاؤ ان کا وجود ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ بھائی پیروں کا اپنا وجود جو ہے وہ عطائی ہے یا ذاتی ہے؟ تو جب ہر چیز ہے ہی ان کے پاس عطائی تو ذاتی کا تو مسئلہ ہی پیدا نہ ہوا. ان کا تو اپنا بدن بھی عطائی ہے، اللہ نے دیا، اللہ پیدا نہ کرتے کیا کر لیتے؟ تو یہ جاہلوں کو دھوکہ دینے کی باتیں ہوتی. اچھا ایک جگہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ اللہ ظاہر نہیں کرتے مگر جس پہ وہ راضی ہوتے ہیں، تو وہ ہے اظہار غیب. یاد رکھو علم غیب نہیں، سمجھے مسئلے کو. اظہار غیب، انباء عن الغیب، اطلاع علی الغیب، اخبار عن الغیب الگ چیز ہے اور علم غیب الگ چیز ہے. ایک ہے کہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ میری جیب میں یہ ہے تو یہ تو اخبار ہے، خبر دے دی، یہ کیسے علم غیب ہو گیا؟ یہ تو اطلاع ہو گئی نا، میں نے آپ کو مطلع کر دیا جی میرے پاس اس وقت 10 ریال ہے. یہ اطلاع الغیب ہے، یہ علم غیب تو نہیں. علم غیب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی کی اطلاع کے، بغیر اللہ کی طرف سے القاء و الہام کے اس کو خود بتا سکتا ہو، وہ علم غیب ہے، وہ کسی کو نہیں. یعنی اسی لیے کتنے ایسے واقعات ہیں. اچھا ایمان سے کہیں کہ اگر ائمہ کرام کو علم ہے، پکار سنتے ہیں اور وہ نفع نقصان کے مالک بھی ہو سکتے ہیں، تو کم از کم اپنی اولاد ان کی شہید ہو رہی تھی، نہ ان کی پکار سنی، نہ فریاد سنی، نہ مدد کو پہنچے. تو آخر یہ کیا طریقہ؟ ادھر تو کہتے ہو کہ اولاد مظلوم شہید ہو گئی، ادھر کہتے ہو خود مختار ہیں، مولا ہیں. بھائی اللہ کے بندے کیسے مظلوم کیسے پھر شہید ہو گئے؟ مدد کو کیوں نہیں پہنچے آپ؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم الغیب کون ہے. اچھا ایک اور بات بھی مجھے سمجھائیں. مثلا آج کل مختلف بزرگ ہیں، بعض بزرگ مثلا انڈیا کے ہیں، بعض پاکستان کے ہیں، بعض سندھ کے ہیں، بعض پختون علاقے کے ہیں، بعض اپنا ہزارے کے ہیں، بعض ازبک ہیں. اچھا جو آدمی پشتون ہے وہ پنجابی نہیں جانتا، پنجابی پیر جو ہے وہ پشتو نہیں جانتا. اچھا اور جو انگلینڈ میں پیر ہے وہ انگریزی تو جانتا ہے بیچارہ، وہ ہماری سرائکی نہیں جانتا. لیکن جب قبر کے نیچے چلے جاتے ہیں ساری زبانیں سیکھ جاتے ہیں، ہر مرید کی سن رہے ہیں. یعنی جب تک زندہ تھے تو ایک زبان آتی تھی، 2 آتی تھی، عربی جانتے تھے، اردو جانتے تھے، اردو جانتے تھے، انگریزی جانتے تھے. اب مرید تو ہے ہر قسم کا، لیکن جب حضرت فوت ہو گئے تو پشتو والا پشتو بول رہا ہے، ہندی والا ہندی بول رہا ہے، گرمکھی والا گرمکھی بول رہا ہے، سنسکرت والا سنسکرت. اب ساری باتیں جان گئے. زندگی میں 2 زبانیں جانتے تھے، مرنے کے بعد ساری جان گئے. عجیب بات ہے. انا للہ و انا الیہ. یہ شان صرف اسی کی ہے کہ کعبے کے باہر گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، پھر رہا ہے. جس زبان میں پکارتا ہے آواز آتی ہے لبیک عبدی، مانگو کیا مانگو. یہ شان صرف میرے اللہ کہ جس زبان میں پکارو، جس لہن میں پکارو، جس لہجے سے پکارو، جس انداز میں پکارو. اور صرف تیری نہیں، حیوانات کی بھی سننے والا وہ ہے، دریاؤں کی مچھلیوں کی سننے والا بھی وہ ہے. جب کوئی نہ جان سکے تو جاننے والا بھی وہ ہے. اس لیے تفاسیر میں موجود ہے کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی تیر رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، یہ کیسی آواز ہے کہ جو فرشتے دریاؤں پہ ہیں، زمینوں پہ ہیں، ان کو آواز معلوم ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ کیا آواز ہے؟ کبھی ادھر سے آتی ہے، 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 اور سمجھ بھی نہیں آتی۔ آج سے پہلے تو ہم نے ایسی آواز نہیں سنی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ملائکہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، میرے حکم کی انتظار نہ کرتے ہوئے چل پڑا۔ میں نے اپنے جلال سے اس کو قید خانے میں بھیجا ہے۔ یہ بندوں کا قید خانہ نہیں، یہ اللہ کا قید خانہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا ہے۔ اس لیے نسبت بھی آپ کی مچھلی کی طرف ہو گئی۔ وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ وہ مچھلی والا نسبت چند گھنٹے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے تو مچھلی والا کہلانے لگا پیغمبر۔ فرمایا کہ جب وہ ناراض ہو کے چل گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے مجھے پکارا، فنادا فی الظلمات، اندھیریوں میں پکارا۔ ایک تو رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، امواج کا اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا لیکن وہاں پکارتا ہے، ان اندھیروں میں پکارتا ہے۔ پانی کی اوپر تہ جمی ہوئی ہے، مچھلی بالکل زمین سے لگی ہوئی ہے، وہاں پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ الہ الا انت الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس کو پکارتا ہے؟ سننے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک یہ خدا کی شان ہے، اور نبی پانی کے اندر بھی نہیں ہے، سمندر کے دریا کے کنارے پہ چل رہے ہیں۔ کنارے پہ چلتے چلتے آپ کا خادم بھی ساتھ ہے، جو وہ بھی نبی ہے، یوشع ابن نون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ باہر ہیں، دریا کے کنارے پہ ہیں، زنبیل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ آپ جب گئے تھک گئے تو فرمایا ناشتہ لاؤ۔ تو اب جناب یوشع نے عرض کیا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام ناراض نہ ہوں، میں تو آپ کو بات بتلانا بھول گیا، جہاں ہم نے رات گزاری تھی سو گئے تھے، وہ تو مچھلی زندہ ہو کے زنبیل سے نکل کے دریا میں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نبی ہے، پتہ نہیں لگا، مچھلی نکل گئی، حالانکہ مچھلی تو علامت تھی نا کہ وہی ہم نے جانا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو، واپس چلو اسی جگہ، تو مجھے جانے کا حکم ہے، اللہ کے بندے تو نے مجھے بتلایا بھی نہیں۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھ کے چل رہے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ رسول ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن نہیں جانتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں میں ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا یونس ہے۔ دونوں کے علم کا فرق ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اس جگہ پہ، پانی کے درمیان میں ایسے خشک جگہ تھی، جزیرہ تھا، وہاں حضرت خضر جو ہے چادر لے کے سو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں من أين علمت السلام؟ کون ہو بھائی، سلام کس سے سیکھا تم نے؟ السلام علیکم جو کر رہے ہو کہاں سے سیکھا ہے؟
اللہ اکبر، نبی ہے، کلیم اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا جوش میں آنے لگے، کہا پتہ نہیں تمہیں کہ میں موسیٰ ہوں، نبی ہوں اللہ کا؟ انہوں نے کہا میرے پاس کیا لینے آئے ہو، جاؤ کام کرو۔ انہوں نے کہا آپ سے تو کچھ پڑھنے آیا ہوں، سیکھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں داخل کرتے اسکول میں، ہمارے مدرسے کا نصاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نہیں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ حضرت اللہ کا حکم ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ انت علی علم وانا علی علم، تمہیں اللہ نے علم شریعت کا دیا، مجھے تکوینیات کا دیا ہے، تیرے علم کا مجھے پتہ نہیں، میرے علم کا تجھے پتہ نہیں۔ تو کیا خیال ہے، یعنی خضر بھی وہاں بھی تھے؟ نہیں، کیا خیال ہے؟ فیصلہ تو کرو نا سوچ سمجھ کے۔ تمام اولیاء کی ولایت تو خضر سے چلتی ہے، وہ تو بڑا وہابی بن کے بیٹھا ہوا تو کہتا تمہیں پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، میرا علم تم نہیں جانتے، تمہارا علم سیدھی سی بات۔ اب انجینئر کو ڈاکٹری کا کیا پتا؟ لوہار کے بعد گھڑی رہ جاؤ ٹھیک کر دو، انشاءاللہ ایک ہی چوٹ سے ٹھیک کر دے گا۔ اس کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام ہے، اس میں کیا توہین ہے، اس میں کیا نعوذ باللہ کسی کی شان کی کمی ہے؟ انہوں نے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کوشش کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا آسی لک امرا۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو، میں وعدہ کرتا ہوں میں صبر کروں گا، آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ تو معلوم ہوا علم تب حاصل ہوتا ہے جب استاد کی فرما برداری بھی کرو اور نافرمانی بھی نہ کرو اور مشقتوں پہ صبر بھی کرو۔ علم کوئی پیالہ نہیں ہوتا مٹھائی کا کہ کھلا دیا جائے یا دودھ کی شربت ہے پلا دیا جائے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جس کو بلندیوں پہ پہنچنا ہے پھر راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اچھا بات سنو موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا جی فرمائیں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے ساتھ چلتے ہو ایک شرط پہ، جو دیکھو گے بولو گے نہیں۔ کتنی سخت تعلیم ہے، کتنا سخت فیض ہے کہ چلو میں پڑھاتا ہوں آپ کو، لیکن بولنا نہیں جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ ٹھیک ہے جی، نہیں بولیں گے نہ۔ اب انبیاء اگر عالم الغیب ہے ہوگا تو تم کیا سکھاؤ گے؟ مجھے ہر چیز کا پتا، میں سب جانتا ہوں، ہر چیز کا مجھے علم ہے۔ فرق اتنا ہے اللہ کا اپنا ذاتی ہے، مجھے عطائی ہے، اللہ نے مجھے سارا کچھ دے دیا۔ چل پڑے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں کمال، دیکھیں کہ حضرت خضر نے، اللہ اکبر، ان کا ایک کلمہ یاد رکھ لو نا، سونے کے پانی سے لکھنے والی عبارت ہے، اس کو یاد کر لو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی پہ بیٹھے ہیں، کشتی کے کنارے پہ ایک چڑیا آئی، چھوٹی سی آ کے کنارے پہ بیٹھ گئی اور ایک ایک چونچ پانی کی لے رہی ہے دریا سے، چونچ مار کے پانی پیتی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا موسیٰ، ہاں جی، فرمایا یہ جو چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا ہے، دریا کا پانی کتنا کم ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے، انہوں نے کہا حضرت کیا فرماتے ہیں، کیا کم ہو گیا؟ ایک چڑیا کے ایک نقطہ پانی کا لے گئی ہے بیچاری، تو ایک نقطے سے دریا کو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تو فرمایا پھر سن لو علمی، یاد رکھ لو، یہ خضر علیہ السلام کی بات ہے، مولوی مکی کی بات نہیں۔ مجھے تو وہاں بھی کہہ سکتے ہو نا، وہاں بھی فتویٰ لگاؤ تو پتہ لگے نا۔ یہ خضر علیہ السلام کی بات ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے خضر زندہ ہے، اور جن کے بارے میں عقیدہ ہے جہاں دریا آتے ہیں، جہاں دریا آ کے کٹائی کرتے ہیں، کہتے ہیں خضر کی فوجیں ہیں، دریا میں گوشت ڈالو، بھوکے ہیں بیچارے۔ پیر بھی بلا شے ہیں بھائی،
زندہ جانور ذبح کرا کے ڈال دیتے ہیں. کیا جی خضر کی فوجیں کھائیں گی تو دریا تل جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا گزارا نظر نیاز 11ویں پہ ہے، خضر کی فوج کا گزارا 20 پہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں جملہ یاد رکھ لو. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے علمی و علم کا، میرا علم تیرا علم و علم الخلائق کلھا، اور اللہ کی ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں کرتے جتنی اس چڑیا نے دریا کے پانی میں کمی کی ہے. یعنی اس کا علم اتنا ہے کہ ساری مخلوق کے علم کو بھی جمع کر لو، اللہ کے علم میں کوئی. اسی لیے استخارے کرتے ہو نا، اس میں کیا ہے؟ انک تعلم ولا اعلم. میرا اللہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اسی کا نا استخارے کے تو معنی ہی ہے نا، انک تعلم ولا اعلم. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی آجلہ، کیونکہ ہم تو جانتے نہیں ہیں مولا، آپ جانتے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں علم غیب پہ عقیدہ ذرا سی لچک آئی بندہ سیدھا شرک میں چلا گیا. یاد رکھو علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے. عالم الغیب، یعلم الغیب، علام الغیوب، علیم بذات الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جیسے عیسیٰ ابن مریم کہیں گے مولا انت اعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. میرا اللہ آپ جو جانتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. اگر میں نے کچھ کہا ہے تو آپ کے آگے تو چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ. ہاں اللہ چاہے تو علم غیب عطا فرما دے، مانا ظاہر فرما دے، خبر عطا فرما دے، اطلاع فرما دے، اظہار غیب فرما دے، انباء غیب فرما دے. اس لیے قرآن کہتا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہاں علم کا لفظ نہیں، اظہار کا لفظ ہے. اسی طرح اطلاع علی الغیب کا لفظ ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک. میرا بدلی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے دی ہیں. اللہ وحی بھیج کے بتلا دے اس کی مہربانی ہے. اللہ نہ بتلائے پھر بھی اس کی مہربانی ہے. اللہ ظاہر فرما دے پھر بھی مہربانی ہے. ظاہر نہ فرمائے پھر بھی مہربانی ہے. علم غیب عالم ما کان وما یکون وما هو کائن صرف اس کی صفت ہے کہ ساری کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی. اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور حکم دیا لکھو. میرا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامت. قیامت تک جو ہوگا سب لکھ دو. یعنی ابھی دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. بچہ پیدا نہیں ہوا اللہ کو علم ہے. تیرا الٹرا ساؤنڈ تو بتا دے گا کہ بچہ ہے کہ بچی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ شقی ہے کہ سعید ہے. یہ نہیں بتا سکتا جنتی ہے جہنمی ہے. یہ نہیں بتا سکتا والدین کا فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے. اور پھر اس کا بتائے گا جو عورت الٹرا ساؤنڈ کے نیچے آئے گی، لیکن یہ اس کی شان ہے. کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں. یعلم ما فی الارحام. دنیا کی جتنی مخلوق ہے ان کے ارحام میں جو کچھ ہے وہ دریاؤں میں ہے، وہ کشتیوں میں ہے، وہ جنوں میں ہے، وہ انسانوں میں ہے، وہ مچھلیوں میں ہے. سب کے جاننے والا کون ہے؟
اس لیے یہ نہ کہا کریں اب تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر اس کا بتائیں گے نا جس کو لے جاؤ گے نا. جس کو جو اس کے پاس نہ جائے اس کا کیسے بتائیں گے؟ لیکن یہ اس کی صفت ہے، کوئی جائے یا نہ جائے. یعلم ما فی الارحام. اور فرمایا کہ تم تو جہازوں کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، تم تو ایکو کے ذریعے، جدید MRI کے ذریعے خبر دیتے ہو، لیکن اتنی مشینوں کے بعد بھی تیری خبر غلط ہو سکتی ہے، لیکن میری خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے سچ کون زیادہ سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اس لیے یاد رکھیں، فرمایا کہ تم جو میرے بچے بناتے ہو، کبھی کہتے ہو عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کبھی کہتے ہو عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور کبھی کہتے ہو ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہودی کہتے تھے عزیر بیٹا ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصرانی کہتے تھے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. مکے والوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے؟ انہوں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ. مشرکین مکہ نے کہا جتنی فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے تو ایک بیٹا بنایا ہے نا، ہم پیچھے کیوں رہے؟ ہم لاکھوں بیٹیاں بنا دیتے ہیں. ہمارے جاہلوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے، ہم ان سے بھی ترقی کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہ بیٹا نہیں، وہ تو خود خدا ہے. انہوں نے کہا بیٹے بنا رہے ہو. اور نبی وہ تو لباس بشریت کا ہے لیکن اندر سے خدا ہے. جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ عرش پہ تھا خدا ہے، نیچے آیا تو مصطفیٰ ہے. انہوں نے کہا کرو مقابلہ، تم بیٹے بنا رہے ہو، ہم خود خدا بنا دیتے. آؤ چلو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا دیکھو، مکے والے مشرکین نے خدا کی بیٹیاں تو بنائی، لیکن ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ فرشتوں کو انہوں نے کیوں کہا بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ فرشتے نظر اللہ نے چھپایا ہوا ہے. مانا کافر بھی سمجھتا تھا کہ لڑکی چھپانے والی چیز ہے، یہ نہیں کہ بازاروں میں لے کے اشتہار بنا کے چلو. اتنا اس کو بھی عقل تھا کہ لڑکیاں جو ہیں پردے میں ہوتی ہیں. اللہ نے بھی پردے میں رکھی ہوئی ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے ہمیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ من گھڑت عقیدے نہ بنایا کریں. عقیدے قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، عقیدے فرمان محمد مصطفیٰ سے ثابت ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. حضور جنگ سے واپس تشریف لے آئے. آپ کے گھر میں چند بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اکٹھی ہو گئیں، اور وہ بیچاری کوئی دف بجاتی ہے، کوئی ٹین بجا رہی ہے، کوئی خوشی کر رہی ہے کہ نبی ہمارے آ گئے، اور گا بھی رہی ہے، اور اس میں کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد. ہمارا نبی تو ایسی شان والا ہے جس کو کل کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. ٹھہرو، خبردار، یہ اللہ کی صفت ہے، مجھے کل کا پتہ نہیں ہے. چھوٹی بچیوں کو بھی اللہ کے نبی نے روک دیا کہ کہیں عقیدہ خراب نہ ہو جائے. کل کی خبر اس کو ہے جو علام الغیوب ہے اور کسی کو نہیں. حضور نے فرمایا باقی میری مدح کرو، تعریف کرو، لیکن یہ لفظ نہ کہو جو اسلام کے خلاف ہے. اسی لیے علماء حق کا کہتے ہیں کہ نعت جائز ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو شرک کی طرف چلا جائے، ایسا لفظ نہ ہو جو اسلام، قرآن، سنت کے خلاف، فرمان رسول کے خلاف ہو. اور وہ نعت اس انداز میں نہ گائی جائے جیسے فلمی دھنیں بجائی جاتی ہیں، کیونکہ پھر تم حضور کی نعت کو نعوذ باللہ ان خبیث لوگوں کے انداز میں گا رہے ہو تو گویا شان محمد کی توہین کر دی ہے. نعت پڑھو جیسے حضرت حسان نے پڑھی ہے، نعت پڑھو جیسے حضرت عبداللہ ابن ابی رواحہ نے پڑھی ہے، نعت پڑھو جیسے بی بی عائشہ نے پڑھی ہے لنا شمس وللآفاق شمس
بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک دنیا کا سورج ہے ایک عائشہ کا سورج ہے. کہتی ہے شمس الافاق تطلع بعد فجر. لوگوں تمہارا سورج تو صبح کو نظر آتا ہے لیکن میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی چمکتا ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ نے حضور کی شان میں بڑے قصیدے فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جس دن حضور کی وفات ہو گئی حضور کے غم میں بی بی فاطمہ کہتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. کہتی ہے آج میرا اللہ میرے ابے کے فراق سے میرے مدنی کی وفات سے مجھ پہ اتنے غم گر پڑے ہیں اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اگر یہ دن پر بھی گرتے تو دن بھی راتوں میں بدل جاتے ہیں. کون کہتا ہے حضور کی نعت نہ پڑھو؟ جو نعت کا منکر ہے جو مدح رسول کا منکر ہے جو شان مصطفیٰ کا منکر ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوتا. لیکن شان کا معنی یہ ہے کہ نبی کو نبی رہنے دو خدا نہ بناؤ اور خدا کو چھٹی دے کے معطل نہ کر دو. کافی کام کر لیا اب چھٹی کرے اب پیر شیر سنبھال لیں گے پیچھے. ولی کو ولی سمجھو نبی کو نبی سمجھو خدا کو خدا سمجھو اپنے عقیدے ٹھیک کرو. عالم الغیب والشہادت. کیا مفسر نے ایک لفظ میں مسئلہ حل فرمایا کہتا ہے یعلم ما یغیب عن المخلوقات وما یشاہدونہ. عالم الغیب کا معنی یہ ہے جو چیزیں مخلوق پہ چھپی ہوئی ہیں ان کے بھی جاننے والا ہے. فتعالی عما یشرکون ای تقدس وتنزہ وتعالی وعز وجل عما یقول الظالمون والجاہدون. اللہ کی ذات مقدس ہے منزہ ہے پاک ہے یہ جو ظالم کہتے ہیں. اللہ شریکوں سے بھی پاک اولاد سے بھی پاک وہ بیوی سے بھی پاک وہ واحد ہے وہ احد ہے. الہکم الہ واحد. اور اسی طرح فرمایا متخذ صاحبۃ ولا ولدا. اور یہاں فرمایا متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ. اچھا عالم الغیب کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں مسئلہ بھی حل ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر کافروں پہ مشرکوں کو میری زندگی میں عذاب دے کے مجھے آپ نے عذاب دکھانا ہے تو مجھے اس عذاب سے بچا لینا. میرا اللہ ایک عذاب تو آخرت میں آئے گا نا لیکن اگر آپ دنیا میں بھی ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں یعنی مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ دنیا میں دینا چاہتے ہیں یا دینا نہیں چاہتے لیکن اگر دینا چاہتے ہیں رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. کیونکہ کبھی کبھی اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آتا ہے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو میرے عذاب سے ڈرو کہ وہ کبھی عذاب ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کے علاوہ جو باقی ہیں ان کو بھی اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے. جیسے آگ جلتی ہے سوکھی لکڑیوں سے لیکن پھر سبز بھی ڈال دو گیلی بھی ڈال دو تو سب جل جاتی ہیں. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اور میں اللہ کے عذاب سے ڈرو صرف وہ ان کو نہیں پکڑتا بلکہ اوروں کو بھی پکڑ لیتا ہے. پھر قیامت والے دن ہر آدمی اپنے عمل پہ اٹھے گا. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور یہ بھی دعا کریں اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما دے شفا کاملہ سے نوازیں. کہتا جی کہ مسلمان کے لیے خنزیر کے گوشت کا کاروبار کرنا بالکل حرام ہے کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ ثمن الحرام حرام کہ حرام چیز کا قیمت بھی حرام بیچنا بھی حرام. لیکن نا سود حرام ہے سمجھے مسئلہ سود حرام ہے. لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ لکھنے والے پہ بھی لعنت گواہی دینے والے پہ بھی لعنت سود دینے والے پہ بھی لعنت لینے والے پہ بھی لعنت.
کہ حرام میں مل رہا ہے نا، معاون ہو رہا ہے۔ اس لیے جب شراب حرام ہوا تو ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہو جائے گا، میرے پاس یتیموں کا کچھ پیسہ تھا اور میں شام میں گیا، میں وہاں سے جا کے سارے پیسوں کا شراب لے آیا۔ اب وہ غریب لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کا پیسہ ہے اور شراب حرام ہو گئی ہے۔ اب آپ کیا حکم ہے؟ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں یہ شراب لے کر کسی کافر ملک میں چلا جاؤں اور کافروں کو بیچ دوں۔ حرام تو مسلمانوں کے لیے ہے نا، کافروں کے لیے تو کوئی حرام شراب نہیں۔ حضور پاک نے ایک اصول بیان کر فرمایا ثمن الحرام حرام، کافر کو بیچو یا جس کو بیچو، حرام چیز کی قیمت بھی حرام۔ فرمایا گرا دو، توڑ دو، اللہ ان یتیموں کو رزق دے گا لیکن حرام بیچنے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ کا نبی تو شراب کی اجازت دے تو تم سور کا مسئلہ، خنزیر کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی فائدہ ہوتا ہے نا دوسرے ملکوں میں رہنے کا۔ کہا تو جناب کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب اللہ معاف فرمائے، وہاں جو ریسٹورینٹ ہے نا جی، ان کے چونکہ قوانین ہیں، ان کے بائیلاز ہیں، ان کے ضابطے ہیں، وہاں آپ کو لائسنس ریسٹورینٹ کا مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ ہر چیز نہیں بیچیں گے، یعنی شراب بھی بیچیں گے اور خنزیر بھی بیچیں گے اور آپ اپنا بکرا گوشت بھی بیچیں گے۔ وہ چونکہ لائسنس ہی نہیں ملتا، چونکہ وہاں کھانے والے تو سب ہیں نا، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا مسلمان تو کبھی کبھی آئے گا، اکثر تو وہ ہوں گے جو غیر مسلم ہیں۔ اس لیے ایسے کاروبار کو جس میں خنزیر بیچنا پڑے یا جس میں شراب بیچنی پڑے، یہ حرام ہے، اور حرام کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، اس کی قیمت بھی حرام۔ دیکھو بعض لوگوں کو اتنا حیا ہوتا ہے، میں سفر کر رہا تھا شکاگو سے، ہم کینیڈا کے لیے جا رہے تھے بفلو کے راستے سے، تو ہمارے الحمدللہ ایک دوست کی بڑی گاڑی تھی، ہمارے 10 آدمی تھے، تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تو ایک اسٹیشن آیا، سروس اسٹیشن، چھوٹا سا، بعض بڑے ہوتے ہیں بعض چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہاں جب ہم گئے تو خدا کی شان ہے کہ ان کے جو حمامات تھے نا جی، آج کل تو وہ حمام جو ہے نا، پہلے کے زمانے میں لیٹرین تھا، پھر حمام بنا، پھر ٹوائلٹ کہلایا، اب ریسٹ روم بن گیا ہے، وہ ریسٹ کرنے کی جگہ ہے، کتابیں بھی وہیں پڑھتے ہیں اور سارا علم وہیں بیٹھ کے حاصل کرتے ہیں۔ تو نئے نئے نام ہیں نا بابا، جیسے اب کسی زمانے میں یہ آپ جیسے تربوز کہتے ہیں نا، اب اس کا نام واٹر ملن ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ کھاتے ہوئے شرماتے تھے کہ یار پانی ادھر گرے گا، اب کیونکہ کافر نے اس کی تعریف کر دی ہے، اب سب کھاتے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ انہوں نے جو کہہ دیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہم تو نیاز مند ہیں نا، جو وہ ہمیں کہہ دیں۔ اچھا وہاں جب ہم گئے تو وہ اتفاق سے وہ حمام بھی بند تھے، وہ انڈر سروس تھے، ٹھیک ہو رہے تھے، تو ساتھ ہی وہ ایک کیفیٹیریا تھا چھوٹا سا، اس میں 2 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا ان سے پوچھو، ان کے پاس بھی تو اندر اپنا ہوگا نا حمام، اگر وہ ہمیں استعمال کرنے دیں ہم وضو کر لیں، کیونکہ وہاں تو اتنی سردی ہے نا، تصور نہیں ہو سکتا نا بغیر گرم پانی کے وضو کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا ہمارے کافی ساتھیوں کو تو وضو تھا، بس میں گناہگار کمزور آدمی تھا نا، مجھے وضو تازہ کرنا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں جب اندر گیا اور لڑکی نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ پلیز ٹھہرے ذرا ایک منٹ۔ وہ اندر گئی، سارا حمام دھویا اس نے اچھی طرح سے، دھو کے صاف کر کے ایک نیا ٹاول جو تھا اس نے نکالا بیچاری نے، وہ وہاں لٹکایا، پھر مجھے کہا کہ اب آپ یوز کریں، وہ اب ٹھیک ہے، پہلے صاف نہیں تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ ایسے حمام میں جائیں جو صاف نہ ہو۔ تو بہرحال ہم نے وضو کر لیا، ہم نے ان سے کہا کہ باہر تو سردی ہے، ہم مر جائیں گے، ہم نماز پڑھنی، اجازت ہو تو ہم یہیں کھڑے ہو جائیں، گاہک شاہک تو ہیں کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل نماز پڑھ لیں، اور اس نے وہ ایک بڑا رول لے آئی، یہ ہوتا ہے نا کھانے کے لیے نیچے کاغذ جو بچھاتے ہیں، اس نے کہا کہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں، یہ رول کھول لو، یہ بالکل فریش کاغذ ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہ سب بن گئی نا، پوری بڑا کاغذ تھا 1.5 میٹر کا، اس کا تو عرض تھا۔ تو ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تو میں نے اپنے ساتھی سے، عبد الوحید ہمارے بچوں کی طرح ہے، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے، تو اب ہمیں بھی کچھ شرم کرنا چاہیے، ہم بھی سارے مولوی نہ بنے۔ تو کیونکہ مولوی اور پیر کا کام ہوتا ہے لینا دینا، جس دن انہوں نے دینا شروع کیا قیامت آ جائے گی۔
نہیں ہنسا نہ کرو میری باتوں پہ، میں ملنگ آدمی ہوں، بلوچ بے وقوف آدمی ہوں، تو سیدھی بات مجھے بتائیں. چلو آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، ایمان سے مجھے بتائیں سچی بات، مولویوں کے جھگڑے میں نہ پڑو. کبھی کسی مولوی یا پیر نے اپنے باپ دادے کے نام پہ 7 جمعراتیں کر کے تمہیں بلایا ہے؟ ہاں جی نہیں، سچی بات کرو، جھوٹ نہیں. اچھا انہوں نے ان کے جو باپ دادا مر گئے کل خانی پہ کبھی بلایا تمہیں 40ویں پہ؟ اس کو پتا ہے کہ گناہ ہے، بدعت ہے، حرام ہے، کیوں اپنا پیسہ ضائع کرے؟ وہ تو تمہارا ضائع کرواتا ہے. مولوی ایسا پاگل نہیں ہوتا کہ اپنے پیسے ضائع کرے. اب جناب میں نے کہا بھی ایسا کرو کہ بھئی اور تو کچھ نہیں، کافی وافی لے لو، کوئی بسکٹ تلاش کرو جس میں جو ہے وہ اس میں یہ نہ ہو، چربی وغیرہ نہ ہو، یعنی اس کی فیٹ جو ہے وہ اینیمل فیٹ نہ ہو بلکہ ویجیٹیبل فیٹ ہو، سبزیوں سے نکالا ہوا، تو وہ لے لیتے ہیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ ہمیں کچھ اتنے آدمی جتنے بیٹھے ہیں نا اتنے کافی وافی بنا دو. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں. میں نے کہا ہمارے کیفیٹیریا سے کچھ بھی نہ پیئیں آپ. میں نے کہا میں سمجھتی ہوں آپ کیوں پی رہے ہیں، آپ کو کافی نہیں پینی، لیکن ہمارے ان برتنوں میں پتہ نہیں ہم شراب بھی ڈالتے رہتے ہیں، اس کا چھڑکا بھی لگاتے رہتے ہیں اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں. لا کر دھو ڈالوں ہیں تو وہی نہ جن میں خنزیر اور شراب ہوتا ہے. آپ استعمال نہ کریں، آپ مجھے مسلمان لگتے ہیں، بس آپ جائیں. میں نے کہا اچھا آپ کے لیے ہم دعا کریں گے. اس نے کہا وہ بھی آپ کی مرضی. نے کہا اچھا تم بتاؤ تمہارے لیے کیا دعا کریں. اس نے کہا جو آپ میرے لیے پسند کریں، جو آپ میرے لیے اچھا سمجھتے ہوں وہ دعا کریں. میں نے کہا ہم تو پھر دعا کریں گے اللہ تمہیں ہدایت دے. اس نے کہا اگر یہ اچھی بات ہے تو یہی دعا کر، مجھے کیا تکلیف ہے، دعا کریں. میرا یہ سارے قصے سنانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک انگریز ہے، کافر لڑکی ہے، اس کو بھی حیا ہے کہ میرے ان برتنوں میں کبھی شراب ڈالا جاتا ہے، کیا میں ابھی دھو ڈالوں گی، لیکن ڈالا تو جاتا ہے کیونکہ وہاں تو تصور نہیں ہے نا جی گوشت کھائیں یا وہ سینڈوچ لیں یا برگر لیں یا کچھ لیں، اس کو تڑکا تو ضرور لگتا ہے نا. وائن کے بغیر تو ان کو کچھ ہضم نہیں ہوتا نا. بہرحال جی کسی دوسرے آدمی کے آگے نوکری کرنا سور کے کاروبار میں وہ بھی حرام. اس روپے کو میں حج میں استعمال کروں بالکل نہیں، حرام کے پاس. تنخواہ جو تم نے لی ہے وہ تو کر سکتے ہو، آئندہ نوکری چھوڑ دو. حاجی نمازی والدین کے لیے روزی کھانا کیا مطلب، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مطلب ہے آپ کا. اگر کسی آدمی نے ایک دکان پہ کام کرتا تھا، وہاں خنزیر کا گوشت بکتا تھا، بہرحال یہ نوکری کرتا تھا، اس کو جو تنخواہ ملی وہ نوکری کے عوض میں ہے، خنزیر بیچنے کے عوض میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو اس لیے انشاءاللہ اس کا عمرہ بھی ہو جائے گا، لیکن آئندہ ایسے کاروبار سے بھاگنے کی کوشش کرو. میں نے سنا ہے کہ داڑھی والے آدمی کی نماز کسی داڑھی منڈے کے پیچھے نہیں ہوتی. کیا مطلب، یعنی دونوں منڈوا ڈالیں؟ نہیں، آپ نے کیا سمجھا مسئلہ ہے کہ ایک متبع سنت ہے ایک مخالف سنت ہے، تو امام اس کو بنائیں کہ اعلمکم بکتاب اللہ، جو داڑھی والا ہے. بغیر داڑھی والے کو امام نہ بنائے. نماز تو سب کی ہو جاتی ہے. اگر یہ فتویٰ دو کہ بغیر داڑھی والوں کی نماز نہیں ہوتی بغیر داڑھی کے، تو انشاءاللہ پر تو 99% فارغ ہیں. وہ تو چھٹی ہے آج کل تو ماشاءاللہ دونوں نہ ہی میں ہیں نہ شی میں ہیں. جواب کا ایک چکر بھول گیا، اللہ کی مرضی کچھ نہیں ہوتا، طواف تمہارا ہو گیا. اگر طواف جنازہ آ جائے نماز پڑھ لیں پھر طواف شروع کریں. اگر ایک عورت طواف کرنے کے بعد جب گھر گئی تو اس کے کپڑوں میں حیض کا خون لگا ہوا تھا، اور اب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ صدقہ خیرات کر دے اور آئندہ احتیاط کرے. میں جب نکاح کے لیے پاکستان ایک خاندان میں گیا، منگنی ہو گئی اور سسرال والوں نے مجھے لڑکی نہیں دکھائی. 1 لاکھ روپے کا پلاٹ بھی انہوں نے نام کرا لیا، اور بعد میں تصویر بھیجی تو اب لڑکی مجھے پسند نہیں ہے.
تو اب میں کیا کروں؟ تو یہ پہلے مشورہ کرتے اب کیا کرو؟ اگر صرف منگنی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، چھوڑ دو، وہ 1 لاکھ کو رونا بہتر ہے کہ ساری زندگی روتے رہو۔ وہ پلاٹ تو گیا نا، وہ تو فی معاملہ ہو گیا، تو آئندہ رونے سے تو بہتر ہے نا۔ ورنہ اسی لیے حکم ہے نا کہ والدین کی رضامندی اور اولیاء امور کے بغیر ایسے قدم نہ اٹھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ خطیب جو ہے وہ مخطوبہ کو دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح وہ لڑکی بھی ہونے والے شوہر کو دیکھ سکتی ہے تاکہ بعد میں تندم نہ ہو۔ حضور پاک نے ایک صحابی سے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا انصار کا خاندان ہے۔ آپ نے فرمایا فی عینیہ شیء، انصاریوں کی لڑکیوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے، دیکھ لیا ہے تم نے کہ نہیں دیکھ لیا؟ بعد میں نہ بدگلا کرتے پھرنا۔ تو تم شریعت پہ عمل نہیں کرتے تو اب مولوی صاحب کیا کرے گا؟ اب 1 لاکھ پہ بڑھو، انا للہ، اب اور انشاءاللہ بھی تیاری کرو۔ ایک آدمی نے احرام تو باندھا ہے لیکن احرام کی حالت میں سگریٹ پیتا رہا، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن ڈبل حرام، گناہ ڈبل ہوتا رہا۔ کہتا جی کہ خواتین جو ہیں حجر اسود سے لے کر مقام ابراہیم تک ٹکرا جاتی ہیں، بھی زیادہ جو ہیں، اسی لیے تو اللہ نے 4 بیویاں کرنے کی اجازت دی نا۔ آپ دیکھیں گن لیں، عورتیں زیادہ ہیں کم ہیں؟ باقی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی بہن کو خود ہدایت کرے کہ اس وقت طواف کرو جب ازدحام نہ ہو، اور دور دور چلو، ایک طواف کرو 10 سے، لیکن غیر محرم سے ٹکرانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر ایک آدمی نے اس طرح نہیں پھروایا لیکن سر پہ مشین پھروا دی، اگر اس مشین میں بال آئے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے دوران میں آخری چکر میں بھول گیا، خدا جانے 7 ہیں یا 6 ہیں، 6 تو یہ پکے ہیں نا، تو زیادہ ہو گئے، طواف ہو گیا۔ میں نے عمرے کے طواف 7 چکر پورے کرنے کے بعد بوسہ لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہتا جی کہ صفا مروہ میں جب دوڑ رہا تھا تو وہ جو نشان لگا ہے سب، جس میں ہم نے تیز تیز چلنا تھا، میں نہیں چلا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتا جی کہ میں گھر میں ریڈیو پر آپ قرآن سنتا رہتا ہوں، تو کبھی کبھی ہم حمام میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آواز آ رہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، ریڈیو تو باہر ہے نا، وہ تو حمام میں نہیں ہے نا۔ اگر کسی پہ دم واجب ہو جائے، اس کو مکے میں دینا ہوگا یا اپنے ملک میں؟ نہیں، مکے میں دینا ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے دوبارہ عمرہ کیا لیکن عمرہ کرنے کے بعد طواف صفا کر کے اس نے سر بھی نہیں مڈایا، بلیڈ نہیں لگایا، نہ بال کٹوائے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ اگر کوئی آدمی عمرے پہ حج پہ آیا اور کام بھی کرتا رہا، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سے کہا ہے اب میرے پاس کیا علاج ہے کہ ایک تو مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ کب کا واقعہ ہے کہ میرے بیٹے نے آپ سے کوئی مکانوں کا نقشہ بنوایا تھا، بہرحال میرے علم میں نہیں۔ آپ نے جام شاہ محمد صاحب کے کہنے پہ بنایا تھا، جام شاہ محمد صاحب سے پرچی بنوا کے مجھے بھجوا دیں جی، اتنے پیسے اس کے بنتے ہیں، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں نا میں کیا کروں۔ آپ ایک بات کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ چیختے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ غصہ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آدمی 1 گھنٹہ درس دے کے تھک کے حرم کی طرف طواف کے لیے جا رہا ہے، آپ کو بھی وہی ٹائم ملتا ہے بات کرنے کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تمہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ 10 سال تو نہیں، 12 سال 5 سال پہلے کوئی نقشہ بنوایا، اس نقشے پہ میرے خیال مکان بھی وہ بک گیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ مسجد بیت اللہ میں نمازی امام مسجد سے آگے کھڑے ہوں، نماز نہیں ہوتی۔ جس طرف امام کھڑا ہے اس طرف اس کے آگے نہ ہوں، باقی کعبے کی 3 طرف میں آگے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا امام ہے مقام ابراہیم کی طرف، تو اس جانب میں کوئی آدمی امام کے آگے نہ ہو،
اگر ادھر سے قریب ہے تو کوئی حرج نہیں. مکے میں رہتے ہوئے جتنی دیر آپ عمرہ کریں اس سے افضل ہے کہ طواف زیادہ کریں. آپ کے قطرے متواتر آتے ہیں اور وہ رکتے نہیں، تو اس کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا اور انڈر ویئر بھی دھو کے بدلنا ہوگا. نافرمان ہے، اور ان کی نافرمانی کے بارے میں اگر ہم جیسے دوستوں کو رشتہ داروں کو بتاتے ہیں یار میری اولاد نافرمان، یہ انشاءاللہ غیبت نہیں ہوگی، لیکن دعا کرو ان کے لیے اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے. میرا بچہ بیمار تھا، اللہ ہر بچے کو شفا دے، ہر مسلمان کے بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے. میں نے منت مانی تھی کہ اللہ صحت دے تو عمرہ کروں گا. بالکل، اگر اللہ نے صحت دی ہے عمرہ کرو، جو نظر اللہ کے لیے ہے پوری کرو. تنخواہ جو ہے وہ پتہ نہیں 2000 مثلاً تھی، وہ فوت ہو گیا، تنخواہ اس کی جاری ہے، بچے ہیں چھوٹے، اس کا والد عمرے میں آیا ہے، اس تنخواہ میں سے اس کے والد کو اگر وہ دینا چاہے تو اس کی مدد کریں، دادا ہے ان کا. اگر نہیں دے سکتے، اپنا خرچہ ہی پورا ہوتا ہے تو ان کی مرضی ہے. ایک آدمی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو رحم فرما، شفا عطا فرما. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھا تو ان نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو حضرت عثمان سے بغض تھا. سیاستہ کی حدیث تو نہیں ہے، بہرحال ایک خبر ہے اور سیدھی بات ہے صحابہ سے بغض رکھنا. حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے محبت رکھی میری محبت مجھ سے محبت ہے، من ابغضہم فببغضی ابغضہم. کہتے جی کہ مہر جو پرندہ ہے، مجھے نہیں پتا مہر پرندہ حلال ہے، پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے مہر. اگر ایک مروہ میں وضو نہیں تھا لیکن صفا مروہ دوڑ لیا کوئی حرج نہیں. ایک مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ڈرائیور نے میقات پہ گاڑی نہیں روکی، ہمیں اندازہ نہیں تھا، لیا تھا مکے پہنچ گئے. ماشاءاللہ اتنا اندازہ بھی نہیں تھا آپ کو، مکے آ گئے 450 میل کر کے. بہرحال عمرہ دوبارہ کریں ورنہ دم دینی ہوگی. اگر کسی نے میقات گزرنے کے 100 کلومیٹر